ایمان کی بہت اچھی جاب تو لگ جاتی ہے اور وہ اپنا اور اپنے بچے کا خرچہ بہت اچھے سے اٹھانے لگ جاتی ہے۔ 3 مہینے کے پروبیشن پیریڈ کے بعد یقیناً اس کی کارکردگی دیکھ کے اس کے مینیجر اس کو نہ صرف جاب پرماننٹ کر دیں گے بلکہ ترقی بھی دیں گے، کیونکہ وہ ایسا ڈیزرو بھی کرتی ہے۔ وہ پوری محنت لگا دے گی اور اتنے عرصے میں ہی شاہویر تو اپنے سارے پیسے ہی ماہنور کے ہاتھوں لٹا چکا ہوگا اور اس کے بعد جا کے ماہنور کی اصلی شکل بھی دیکھ چکا ہوگا، جس کا شاید یہی کاروبار ہے۔ ماہنور اور اس کی ماں مل کے امیر لڑکوں کو پھنساتے ہیں، پھر یا تو گرل فرینڈ بن کے ہی ماہنور ان سے بہت زیادہ پیسے لوٹتی ہے، یا پھر امیر رشتے دیکھ کے شادی تک بھی بات جانے دیتے ہیں اور اس کے بعد حق مہر کی شکل میں پیسے لوٹے جاتے ہیں، یا پھر لڑکوں سے ڈیورس ہی ایسی شرائط پر لی جاتی ہے کہ انہیں بہت سے پیسے دینے پڑ جائیں۔ ابھی ایک ملکہ تو اس کی ماں نے بھی دیکھا ہے جو 2-2.5 لاکھ کی نوکری کرتا ہے اور رشتہ لے کے اپنی ماں کے ساتھ ان کے گھر آتا ہے، جس کے سامنے ماہنور اور اس کی ماں اتنی لمبی لمبی چھوڑتی ہیں کہ ماہنور تو کبھی گھر سے نکلی ہی نہیں۔ میری ہونہار بیٹی ہے، آن لائن ہی کمائی کرتی ہے اور اچھے خاصے کما لیتی ہے اور پھر گھر کا ہر کام جانتی ہے۔ شادی کے بعد بھی ایسے ہی سب بھاگ دکھائے جاتے ہیں کہ ساس بھی فوراً سے شادی کے لیے راضی ہو جاتی ہیں۔ پھر جب شاہویر سارے کے سارے پیسے ماہنور کے ہاتھوں لٹا دے گا تو اس کے بعد ایمان کو دیکھے گا جو کہ اپنی گاڑی میں جاب کرتی ہوئی دکھائی دے گی۔ تب جا کے شاہویر کو اندازہ ہوگا کہ ایمان تو اس کا اصلی خزانہ تھی، اس کے ساتھ اتنی وفادار محبت کرنے والی تھی اور اس کی منتیں کرتی رہی کہ ابھی بھی واپس آ جاؤ تو میں سب کچھ بھلا دوں گی۔ لیکن اب جب شاہویر جا کے اسے معافی مانگے گا تو صاف ظاہر ہوگا کہ ایمان کی پوزیشن اتنی ہائی دیکھ کے تبھی شاہویر اسے معافی مانگنے آیا ہے، اور ایمان کو ایسے حالات میں تو شاہویر کو کبھی بھی معاف نہیں کرنا چاہیے۔ ہاں، اگر شاہویر واقعی ہی شرمندہ ہے تو اسے چاہیے کہ وہ خود بھی اپنی جاب ڈھونڈے اور پھر محنت کر کے کچھ بن کے دکھائے کہ اپنے بیوی بچے کو خود ہی پال سکے۔ اس کے بعد اگر وہ ایمان سے معافی مانگتا ہے تب جا کے ایمان کو معاف کر بھی دینا چاہیے۔ دوسری طرف مہک بیچاری کی قسمت میں تو شاید سسرال میں ہی رہنا لکھا ہے۔ وہ تو اپنے ہسبینڈ سے بہت زیادہ خفا ہوتی ہے کہ میں نے کیا کیا خواب دیکھے تھے کہ ہم دوسرے ملک میں رہیں گے، اپنی آزادی کی اور سکون کی زندگی ہوگی اپنے گھر میں۔ آریان بھی اس کے سامنے شرمندہ ہوتا ہے کہ میں جانتا ہوں میں نے تمہیں بہت خواب دکھائے تھے اور میں وہ پورے نہیں کر پایا، لیکن میرے ہاتھ میں اب کچھ بھی نہیں ہے، 1 روپیہ تک نہیں ہے، الٹا مجھے اب کوئی نوکری تلاش کرنی پڑے گی۔ کہاں اپنا کاروبار کرتے تھے ابا کے ساتھ اور کہاں اب دوسروں کی سننی پڑے گی، ملازمت تو پھر ملازمت ہی ہوتی ہے نا۔ تو مہک بھی فی الحال آریان کو تسلی دیتی ہے کہ کوئی بات نہیں، میں ابھی آپ کے ساتھ ہی کھڑی ہوں، خدا نے چاہا تو ہمارا اچھا وقت بھی کبھی نہ کبھی آ جائے گا۔ ادھر آصف صاحب خود بھی اپنی شاپ پہ ہی جا کے ملازمت کرنے لگے ہیں۔ دکان کے مالک کو تو بہت عجیب لگا کہ آصف صاحب جو اس دکان کے کبھی مالک رہ چکے ہیں اب یہاں پہ آخر سیلز مین کی نوکری کیسے کریں گے، لیکن آصف صاحب ان کو اعتبار دلاتے ہیں کہ یہ شاپ آخر میری رہی ہے، میں اس کے ساتھ کبھی بھی غداری نہیں کروں گا، تو آپ مجھ پہ پورا بھروسہ کر سکتے ہیں اور مجھے سیلز مین کی جاب میں بھی کوئی حرج نہیں، بس مجھے پیسے ڈیلی ویجز پہ چاہیے ہوں گے کیونکہ میں اپنا روزانہ کا خرچہ روزانہ پورا کرنا چاہتا ہوں۔ اب دکان کا مالک پوچھے گا کہ آپ کو ایک اچھی خاصی رقم ملی تھی، آخر ایسا کیا ہوا کہ دوبارہ سے آپ کو یہیں پہ نوکری کرنی پڑی، لیکن آصف صاحب اپنے بچوں کا راز اس سے یقیناً چھپا جائیں گے اور کوئی الٹا سیدھا جواب دے کے اسے تسلی دے دیں گے کہ بس میری کوئی مجبوری رہی ہے۔ ادھر المیر جس کے سسر نے اس کو اچھے خاصے پیسے دے کے بہت اچھی شاپ بھی دلوا دی ہے اور اس کا حلیہ بھی بہت جلد بدلنے والا ہے، لیکن اس کے بعد المیر صرف اور صرف فبیہہ کے ہاتھ کا پپٹ بن کے رہ جائے گا، کیونکہ پھر اسے وہی سب کرنا پڑے گا جو فبیہہ چاہتی ہے۔ حالانکہ المیر تو فبیہہ کو سسرال میں بھی پوری طرح آزادی دلواتا تھا، سب کو یہی کہتا تھا کہ میری بیوی کام نہیں کرتی ہے کیونکہ اس نے اپنے گھر میں بھی کبھی کام نہیں کیے، لیکن پھر بھی فبیہہ کو سسرال میں رہنا پسند نہیں آیا اور اس کو یہی لگا کہ المیر کو یہاں سے لے کے نکل جاؤں۔ اب کیا المیر کو کبھی احساس ہوگا کہ اس کے والدین نے اسے پیدا کیا ہے، ان کو بھی اس کی ضرورت تھی، نہ کہ شادی کے بعد وہ صرف اور صرف بیوی بچوں کا ہی ہو کے رہ جائے۔ اور ویسے بھی فبیہہ جو کہ سیڑھیوں سے سلپ ہوتی ہے تو یہ بھی ممکن ہے کہ مس کیریج ہونے کے بعد وہ دوبارہ کبھی ماں بن ہی نہ سکے، کیونکہ ویسے بھی وہ اپنے بھائی کے لیے جیسے الفاظ نکال رہی تھی جب وہ رو رہا تھا تو اسے یہی محسوس ہو رہا تھا کہ جب اس کا اپنا بچہ اس دنیا میں آئے گا تو یہ تو اس سے بھی اتنی ہی تنگ ہوگی۔ بہرحال کیا ہوگا فبیہہ کا اینڈ، یہ تو ہم آنے والی ایپیسوڈز میں ہی جان پائیں گے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔